اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں سماج نامہ۔ ناظرین گرامی، کہتے ہیں کہ اگر ایک استاد کا قتل ہو جائے تو سمجھیں پوری ایک نسل کا قتل ہو گیا، یا پھر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس قوم کے بہترین دماغوں کو ختم کر دیا جائے تو وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اور بدقسمتی سے ایسا کراچی میں اکثر ہوا کہ یہاں پر کئی اساتذہ کرام اور بہت بہترین دماغ جو مختلف ہزاروں دماغوں کی آبیاری کرتے رہے اور ایک بہترین نسل بناتے رہے، ایک بہترین باشعور نسل کی تربیت اور آبیاری کرتے رہے، ان لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ایسے ہی ایک قتل گزشتہ دنوں کراچی میں ہوا۔ عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ظاہر علی سید صاحب کو گاڑی چھیننے کے دوران مزاحمت پہ گولی مار دی گئی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ اور یہ واقعہ اسٹیڈیم روڈ پر خاتون پاکستان کالج کے بالکل سامنے رونما ہوا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ظاہر علی سید کے قتل میں ملوث کچھ ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اگر ڈاکٹر ظاہر علی سید کی قابلیت دیکھی جائے، وہ کہ انہوں نے کہاں کہاں پڑھا اور پڑھایا، اور امریکہ میں یقیناً انہیں ایک بہت اچھے مستقبل کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے اپنے وطن میں آ کر اپنی نسل کی آبیاری کرنا بہتر جانا، اور اسی غرض سے وہ پاکستان آئے اور مختلف شعبوں سے وابستہ ہوئے، جس میں ایک عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھی تھا۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس شہر میں اس سے ڈاکٹر ظاہر علی سید کے قتل سے پہلے کے کئی قتل اگر دیکھیں تو سوائے مایوسی کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ قتل حکیم سعید کا ہو یا مرتضی بھٹو کا، قتل مفتی نظام الدین شامزئی کا ہو یا عظیم احمد طارق کا، قتل پروفیسر نسرین نگہت کا ہو یا زہرا شاہد کا، قتل پروفیسر ڈاکٹر شکیل اوج کا ہو یا پروین رحمان کا، کوئی قاتل پکڑے نہیں گئے۔ سب سے حیران کن بات پولیس ذرائع کی جانب سے جو موصول ہوئی کہ ڈاکٹر ظاہر علی سید صاحب کو جن ملزمان نے قتل کیا، اس قتل کے بعد بھی انہوں نے 3 وارداتیں کی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شہر میں جگہ جگہ چیک پوسٹیں قائم ہیں، پولیس کی مدد کے لیے شہر میں رینجرز موجود ہیں، جگہ جگہ اسنیپ چیکنگ ہوتی ہے، اس کے باوجود قاتل آتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کبھی نہیں ملتے، اور پھر قتل کے بعد وہی قاتل کئی وارداتیں اسی شہر میں اسی ہفتے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پکڑے نہیں جاتے۔ اگر حکیم سعید کی شہادت سے لے کر اب تک دیکھا جائے تو کئی ملزمان نامزد ہوئے، جے آئی ٹیز بنی، لیکن ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے عدم ثبوت کی بنا پر بری ہوئے۔ لیکن کسی بھی ادارے کو جنہوں نے ان ملزمان کو نامزد کیا جو بری ہوئے، انہیں کبھی سزائیں نہیں ہوئی کہ انہیں نامزد کیوں کیا گیا جب وہ ملزمان نہیں تھے، اور اگر وہی ملزمان تھے
تو پھر ثبوت کیوں نہیں ملے اور انہیں عدالتوں سے رہائی نصیب ہوئی، اور پھر یہ وارداتیں بڑھتی چلی گئی اور آج تک جاری ہیں۔ قاتل آتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نامزدگیاں ہوتی ہیں، اور حکیم سعید صاحب کا قتل 1998 میں ہوا، کئی ملزمان نامزد ہوئے، کئی باعزت بری ہوئے۔ شامزئی صاحب کے قتل میں کئی ملزمان نامزد ہوئے، پھر بری ہوئے۔ عظیم احمد طارق کے، زہرہ شاہد کے، اور جو پروفیسر نسرین نگہت اور ڈاکٹر شکیل اوج سمیت سینکڑوں ایسے بہترین دماغ کے حامل افراد کا قتل ہوا، ملزمان نامزد ہوئے، کسی کو سزا نہیں ملی۔ کئی جے آئی ٹیز بنی، کئی تحقیقات ہوئیں، لیکن سزا نہیں ملی۔ اور یوں کہہ لیں کہ وہ سب کے سب جو قتل تھے وہ اب تک انصاف کی تلاش میں شہر میں بھٹکتے پھر رہے۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو کچھ تباہ ہو چکی یہ قوم، جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اس طرف بہت سنجیدگی سے زور دینا پڑے گا حکومت کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، کہ میں ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں جو پولیس ذرائع کے خود کا کہنا ہے کہ ظاہر علی سید صاحب کا جنہوں نے قتل کیا، انہوں نے اس قتل کے بعد 3 وارداتیں اور کی، اسی شہر میں کی۔ تو ملزمان اتنے طاقتور ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جل دے کر یہ سب کچھ کر رہے، اور اس شہر کو تباہ و برباد کر رہے، اس شہر کی نسل کو تباہ و برباد کر رہے، اس قوم کو، اس ملک کو تباہ و برباد کر رہے۔ یہ اب سوچنے کا مقام ہے، اور اس میں بہت بہت زیادہ سوچنے اور اقدامات کرنے کا وقت ہے۔ یہ شہر اب مزید کسی کو کھونے کا، کسی کو قتل ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ مزید کسی کی جان لی جائے، سخت سے سخت کارروائی کر دینی چاہیے۔